اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کووڈ کے بعد ہی 2021-22 میں AI کا ایک یوزیج بہت زیادہ بڑھ گیا. تو اس پیریڈ کے دوران خاص کر ابھی جو ہم نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ اسٹوڈنٹ میں جو سوشل انٹریکشن کا فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ کم ہوا ہے. ایک یہ ایشو میں نے کافی زیادہ نوٹ کیا ہے پورے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں. ہر جگہ پہ یہ ڈبیٹ کافی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہائر ایجوکیشن میں یہی ایک مسئلہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو خود سے انہوں نے کام کرنا تھا وہ کام ہم ان کو کیسے مجبور کریں اور کیسے ہم ان کو فورس کریں کہ وہ جو بھی اپنی پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں, جو بھی آؤٹ پٹ لے کے آ رہے ہیں, اس میں ان کی لرننگ ضرور شامل ہے, نہ کہ یہ کہ ان کو کوئی اسسٹنس مل رہی ہے. آگے جا کے کہ 2030 میں کوانٹم کمپیوٹنگ کے اوپر ہم جا رہے ہیں اور ایک پراپر ڈیٹ ہے Y2C کے نام سے, جس میں ہم ٹریڈیشنل جو ہمارے کمپیوٹرز ہے جیسے آپ آج کل آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے ڈیوائسز یوز کرتے ہیں, کمپیوٹرز, موبائلز, جتنے بھی آپ کے سینسرز وغیرہ ہیں یا جتنے بھی اسمال مائکرو کنٹرولرز وغیرہ ہیں, یہ ایک سرٹن آرکیٹیکچر کے اوپر چلتے ہیں, مائکرو پروسیسرز وغیرہ کے اوپر چلتے ہیں. لیکن کوانٹم کمپیوٹنگ کے آنے کے بعد یہ جتنی بھی پروسیسنگ ہے اس کی یہ تقریباً ایک رپورٹ کے مطابق 1000 ٹائمز بڑھ جائے گی. تو ہمارے پاس اور زیادہ پروسیسنگ کیپبلٹیز آ جائیں گی, جس کی وجہ سے AI جو آج کل صرف ون ٹائم ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے, اس کے آنے کی, اس ہارڈ ویئر کے آنے کی وجہ سے ہمیں 1000 ٹائمز زیادہ فائدہ پہنچائے گا. اور اس میں تو ہو سکتا ہے ایونچولی ایک تھیوری تو یہ بھی ہے کہ مشینز شاید اوورٹیک کر لیں ہیومنس کو, اور تبھی وہ آپ جو ایلان مسک کی بات کر رہی ہیں وہ شاید اسی کی ریفرنس سے ہو کہ یار اس کو ہمیں روکنا پڑے گا, اگر یہ اتنا زیادہ ڈیولپ ہو گئے تو شاید ہماری ضرورت ہی ختم ہو جائے. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں غلائب احمد اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اسٹوڈنٹس پر اس کا امپیکٹ. جیسے جیسے آپ کے سامنے دنیا میں ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف لوگ شفٹ کرتے جا رہے ہیں. جتنے لوگوں کو اس وقت فونز یوز کرنے آتے ہیں یا وہ کمپیوٹر یوز کرنا جانتے ہیں, وہ سب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ضرور استعمال کر رہے ہیں. تو آج اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے دو معزز گیسٹ موجود ہیں. پہلے ہیں ڈاکٹر سید عتیق شاہ, جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں برمنگھم سٹی یونیورسٹی یونائٹڈ کنگڈم میں. ان کے پاس 10 سال ٹیچنگ اور ریسرچ کا ایکسپیرینس ہے. اس سے پہلے یہ ایسٹونیا میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر بھی رہ چکے ہیں. ایسوسیٹ پروفیسر اور چیئر پرسن کے طور پر انہوں نے بیوٹمز یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں خدمات بھی سر انجام دی ہیں, اور یہ HEC کی طرف سے ایک اپرووڈ PhD سپروائزر ہیں. انہوں نے اپنا PhD ٹرکی سے کمپلیٹ کیا اور اسی دوران انہوں نے ایسٹونیا اور جاپان میں ایک وزٹنگ اسکالر کے طور پر بھی اپنا پڑھائی کمپلیٹ کی تھی, اور ان کے 25 سے زائد ریسرچ پیپرز پبلشڈ ہیں. ان کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عادل صدیقی, جنہوں نے کراچی سے اپنا CIS کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے بیوٹمز یونیورسٹی جوائن کی تھی ایز اے فیکلٹی ممبر. اسسٹنٹ پروفیسر کمپیوٹر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں یہ بیوٹمز میں اس وقت اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی ڈاکٹورل ڈگری ملیشیا سے کمپلیٹ کی. تو مزید ہم ڈیلے کے بغیر چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ جو AI ہے وہ کیا ہے اور اس کا استعمال کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے مطلب تعلیمی ترقی کے لیے. دیکھیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسا ٹرم ہے جو آج کل ہم بہت زیادہ سن رہے ہیں ہر جگہ پہ, اور اس کی ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہم دیکھ رہے ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسکلی کمپیوٹرز یا مشینز کو انسان کے سیکھنے کی صلاحیت کے مطابق, ان کے پرابلم سالو کرنے کے طریقے کے مطابق ڈیٹا کے تھرو ٹرین کرنا, اور اس ڈیٹا کے تھرو ان کو ایسے ٹرین کرنا کہ وہ اسپیسیفک اپلیکیشنز کو سالو کر سکیں. اس پورے مجموعے کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہہ سکتے ہیں. اور ایجوکیشن میں اس کی بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں. ہم اسپیسیفکلی ان ایڈوانٹیجز کے اوپر ہی بات کریں گے. اس کی نگیٹو اینگل بھی ہیں, جیسے کہ کنٹینٹ جنریشن ہے جو پلیجرزم میں آ رہا ہے اور ایتھیکل ایشوز کریٹ کر رہا ہے یونیورسٹیز کے لیے. لیکن اگر پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو میرے خیال سے AI کی پازیٹیو سائڈس نگیٹو کے کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہے, اور ہمیں پازیٹیو سائڈس پہ ہی فوکس کرنا چاہیے. سر جیسے ابھی میں نے خود یہ پرسنلی دیکھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس, وہ زیادہ تر جو AI کا یوز کرتے ہیں وہ چیٹنگ کے لیے کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کاپی پیسٹنگ کرنی ہوگی, تو یہ بھی تو چیز ایک ہم کہہ سکتے ہیں نیگیٹو افیکٹ سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. میکسیمم اسٹوڈنٹس اس کو چیٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. بالکل, جیسے آپ نے بات کی کنٹینٹ جنریشن کے لیے ہم اسٹوڈنٹس اس کو یوز کر رہے ہیں, کیونکہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں ایسے ٹولس سے جہاں سے وہ کنٹینٹ جنریٹ کر سکے, رادر دین کہ وہ اپنا اسکلز یوز کریں, رادر دین کہ وہ اپنی تھنکنگ یوز کریں. آج کل ایک ہم ایتھیکل ایشوز میں اگر پلیجرزم جیسے آپ نے بات کی, تو بہت سارے ٹولس ہیں جو پلیجرزم ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں, اور جن میں مطلب ٹرنیٹین ہے, دوسرے ٹولس ہیں
جو آپ کی اے آئی کانٹینٹ کو بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. آئدر وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ اتنا پراپرلی وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس ٹولس ہیں جو ڈیٹیکشن کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں. اور میرے خیال سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کانٹینٹ جنریشن کا اتنا کوئی برا امپیکٹ بھی نہیں ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ اسٹوڈنٹس اس کو ٹھیک ہے, ہمیں اسائنمنٹ اگر ہم ان کو دیں, لیٹس سے فار ایگزامپل اگر آپ ان کو ایک ایسے لکھنے کا ٹاسک دیں تو وہ لکھ سکتے ہیں کانٹینٹ کو یوز کرتے ہوئے یا جنریٹو ٹیکسٹ کو یوز کرتے ہوئے, رادر دین یوزنگ دیئر اون کریٹیکل تھنکنگ. تو یہ ایک برا امپیکٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم جو پازیٹیو سائڈ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں لرننگ کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. خاص کر ہم یہ ڈسکشن ہم بہت زیادہ ہم آج کل کر رہے ہیں کہ اکیڈمیا میں اے آئی کے آنے کی وجہ سے ہمیں اسٹوڈنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو ہمارے ایک بہت ہی مطلب جو اپروچ ہے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں, خاص کر پاکستان میں, یہ چیز میں نے بہت زیادہ یہ کی ہے کہ جتنے بھی ایچ ایس سیز جو ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ فلائٹ اور فائٹ کے اپروچ کے اوپر کام کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ آئدر وہ اس کو فائٹ کریں گے یا اس کو بالکل اگنور کر دیں گے ایک پرابلم کو جو ان کے پاس آتی ہے. اور خاص کر اے آئی کا یہ پرابلم ہمارے پاس ہے آج کل. تو اس کو رادر دین فلائٹ اور فائٹ ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں لرننگ کو ری ڈیزائن کرنا چاہیے, جس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹس میں کریٹیوٹی بڑھانی چاہیے, ہمیں اسٹوڈنٹس میں کریٹیکل کوشچنز کو آسک کرنے میں ان کی ایبلٹی کو بڑھانا چاہیے, ان کی کیوریوسٹی کو بڑھانا چاہیے, اور ان کو ایسے پرابلمس دینے چاہیے جو ایسے بیسڈ نہ ہو, مطلب جو کانٹینٹ جنریشن بیسڈ نہ ہو, جو ایسے ہو کہ وہ اپنی کریٹیکل تھنکنگ, کوشچنز, کیوریوسٹی اس کو یوز کرتے ہوئے اس چیلنج کو ریئل ورلڈ میں اپلائی کر سکیں. تو یہ چیز اگر ہم ری ڈیزائن کرتے ہیں تھوڑا سا ہمیں اپنی اپروچ کو اکیڈمیا میں تھوڑا چینج کرنا پڑے گا, اور میرے خیال سے یہ ہم کر سکتے ہیں اور یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے ایجوکیشن سیکٹر میں. سر اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جو اے آئی ہے وہ کن طریقوں سے طالبات اور اساتذہ کے لیے نئے جو ٹاپکس اور کانسیپٹ سیکھنے کا عمل ہے اسے بہتر بنا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ انویٹیشن کے لیے, اس انوائرمنٹ کے لیے. تو آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو بی پارٹ آف دس پوڈ کاسٹ. جیسے ڈاکٹر عتیق صاحب نے بھی کہا ہے کہ اے آئی کا دیکھیں نا یوز تو ملٹیپل جگہوں پر ہو رہا ہے, اور ہمارے تو اب اس وقت جو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز ہیں ہر بندے کے پاس ہیں, اور اس وقت ہر ایپلیکیشن کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں کہ اے آئی کا یوز تو بہت زیادہ تیزی سے گروتھ, اس کے اندر بہت زیادہ تیزی سے گروتھ ہو رہی ہے. تو جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ اکیڈمکس اور یہ اسٹوڈنٹس کو سپورٹ, دیکھیں یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ نیگیٹو اس کی امپلیکیشنز بھی ہیں, پازیٹیو امپلیکیشنز بھی ہیں. ہر ٹیکنالوجی کا یہی ایک راستہ ہوتا ہے کہ اس کے دونوں راستے نکل آتے ہیں بعد میں جا کر. تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارا جو یوز ہے اس وقت اے آئی کا وہ ابھی ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے کیونکہ ہمارے پاس اس ٹیکنالوجی کی جو لوگ ہیں وہ کم ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ڈیولپرز بھی ان کے کم ہیں, اور آہستہ آہستہ لوگ اب اس کو پڑھ رہے ہیں. جس طریقے سے ہم باقی ٹیکنالوجیز کے اندر بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا کہ ہم تھوڑا سا دنیا کے حساب سے ڈیلیڈ ہے ہمارا کام, اور ہم ایسا میرا خیال ہے 30-40 سال پیچھے ہی ہوتے ہیں. تو اے آئی کے اندر بھی اس وقت ہمیں بہت تیزی سے ہمارے پاس اس کی امپلیمنٹیشن تو نظر آ رہی ہے, یوز بھی نظر آ رہا ہے. سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ بھی ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں, ہر چیز کے بیک اینڈ پہ الگورتھمس کام کر رہے ہیں, اور آپ کا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے, اور بہت زیادہ ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے. لیکن اکیڈمکس کے لیے بھی اس وقت جیسے پلیجرزم کے ایشوز آ رہے ہیں, اور وہ اے آئی ڈیٹیکٹ کرنے کے بھی ٹولز پیدا ہو گئے ہیں کہ اے آئی کو ڈیٹیکٹ کیا جائے کہ کس طریقے سے, اگر جیسے چیٹ جی پی ٹی سے لوگ ہیلپ لے رہے ہیں, اور اکیڈمکس میں بھی لوگ لیکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی اے آئی کے ٹولز کو یوز کر رہے ہیں, اور بچوں کی اسائنمنٹس, اور بچے ظاہر ہے زیادہ سارے اسائنمنٹس اے آئی کے تھرو ہی بنا رہے ہیں. تو جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جو کریٹو پارٹ ہے آپ کا, اگر آپ کو یاد ہو کہ جیسے کیلکولیٹر کی جو انوینشن ہے, اور کیلکولیٹر جب سب کے ہاتھ میں آیا تو لوگوں کا جو برین کا وہ پورشن جس میں یہ کیپیسٹی تھی کہ وہ پلس مائنس ایڈیشن سبٹریکشنز کو کرنا تھا, جس نے اس کو ہم نے بہت زیادہ سلو ڈاؤن کر دیا. کیونکہ جب کیلکولیٹر کی ہیلپ آئی تو وہ سارا کریٹیوٹی کا زون جو کہ آپ کو آپ کے اندر ایبلٹی پیدا کر رہا تھا کہ آپ بیسک حساب کتاب بہت تیزی سے کر سکتے تھے, وہ سارا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے, اور آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے, آپ کوئکلی جا کے کیلکولیٹر پہ سالو کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اکیڈمکس کے اندر بھی اور اسٹوڈنٹس کی کریٹیوٹی میں بھی جو اے آئی کا اس وقت پارٹ نظر آ رہا ہے, تو میری پرسنل اوپینین مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا اس وقت پاکستان میں نیگیٹو یوز زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارا جو کریٹو زون ہے اسٹوڈنٹس کا وہ خود لکھ نہیں پا رہے, اور وہ خود اسائنمنٹس کو کرنے کے بجائے بہت زیادہ اسسٹنس لے رہے ہیں. جسٹ لائک کہ کیلکولیٹر کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے یوز بڑھا تھا تو پھر یہی ہوا تھا. سوری. تو
آئی تھنک یہ دونوں اس کے پارٹس ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کا نیگیٹو کانوٹیشن سے بچنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کیسے اس کے پازیٹیو استعمال بھی ہیں ہمارے میڈیکل سائڈ کے اوپر بھی، کس طریقے سے اس کی سپورٹ کے ذریعے سے بہت زیادہ سولوشنز ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. آٹوموٹیو انڈسٹری ہے، ٹیچنگ کی انڈسٹری ہے، کیسے اس کے صحیح استعمال کی طرف ہم لوگوں کو لے کر جائیں تاکہ کم از کم یہ ہو کہ ہمیں اس ٹیکنالوجی سے فائدہ ہی ملے اور ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اس کو نیگیٹیولی کم سے کم یوز کرے. اور ان کا کم از کم ایک میرے ذہن میں تو یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایک سرٹن ایج تک ہمیں لمٹ کرنا پڑے گا بچوں کو کہ وہ یہ یوز نہ کریں تاکہ ان کا جو کریٹو زون ہے وہ ڈسٹروائے نہ ہو، تاکہ ان کو کسی قسم کی بھی وہ کہتے ہیں نا بیساکھی یا کسی سپورٹ کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اے آئی بہت زیادہ سپورٹ دے رہا ہے اس وقت، تو بچوں کا جو اپنا کریٹو زون ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. تو ریسٹرکشنز ہمیں لگانی پڑیں گی کہ اپ ٹو سرٹن ایج بھائی یہ ٹیکنالوجی کے اس اے آئی کے پارٹ کو آپ استعمال نہ کریں، آپ خود ہینڈ ریٹن چیزوں کے اوپر جائیں، آپ اپنی کریٹو زون کو صحیح ٹریگرڈ رکھیں، تو پھر جا کر میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس میں بیلنس کریٹ ہو سکے گا. سر کیا آپ اسٹوڈنٹس کے لیے اے آئی کا ایک فائدہ اور ایک نقصان بتا سکتے ہیں؟ فائدہ میرے خیال سے اگر وہ پراپر یوز کریں اس کو، آج کل ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ پرومپٹ انجینئرنگ، اگر ان کو کوشچنز پوچھنے میں اور کوشچنز کو فارم کرنے میں اور اپنی کیوریوسٹی کو صحیح چینل میں لے جانے کی صلاحیت اگر ان کے پاس ہے تو وہ بہت اچھا یوز کر سکتے ہیں اے آئی کا. اور اے آئی کے تھرو اوبیسلی وہ اپنی لرننگ کو بہت زیادہ انہانس کر سکتے ہیں. اگر میں کہوں کہ 10 فولڈز انہانس کر سکتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اور اے آئی صرف ٹیکسٹ جنریشن کا نام نہیں ہے، کانٹینٹ جنریشن کا نام نہیں ہے. اے آئی میں ہمارے پاس اور بھی ٹیکنیکس ہیں جیسے ورچوئل ریالٹی ہے، آگمنٹ ریالٹی ہے، ڈفرنٹ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اور ڈفرنٹ کانسیپٹس کو لرن کر سکتے ہیں ان کے تھرو بہت ایزیلی ود دا ہیلپ آف اے ٹیچر اوبیسلی، اور وداؤٹ ان سم کیسز وداؤٹ دا ہیلپ آف اے ٹیچر وہ یہ چیز اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے سب سے بڑا فائدہ اے آئی کا ہے. جہاں تک آپ نے نقصان کی بات کی تو جو میرے خیال میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن کیا کہ اے آئی جو آج کل کے جو بچے ہیں یا جو نائیو ہے اتنا زیادہ اے آئی کو یوز کرنا نہیں جانتے اور صرف کانٹینٹ جنریشن کے لیے ہی اے آئی کو یوز کر رہے ہیں، ایسے کو کاپی پیسٹ اور ٹیکسٹ جنریشن کے لیے یوز کر رہے ہیں، ان کے لیے تو اوبیسلی بہت زیادہ نقصان دہ ہے کیونکہ ان کی کریٹیو سینس اس میں لوز ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ان کی ایک جو ریلائنس ہے رادر دین کہ وہ اپنے آپ پہ ریلائی کریں، اپنی مینٹل کیپیبلٹیز کے اوپر ریلائی کریں، وہ اے آئی کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں. بالکل سر، جیسے کہا جاتا ہے کہ برائی آپ کو زیادہ کھینچتی ہے اچھائی کے مقابلے میں. سر آپ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، تو اے آئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے لیے کیسے چیلنجز پیدا کرتا ہے اور کس طریقے سے ان چیلنجز کو اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں کہ ہائر ایجوکیشن میں یہی ایک مسئلہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو خود سے انہوں نے کام کرنا تھا وہ کام ہم ان کو کیسے مجبور کریں اور کیسے ہم ان کو فورس کریں کہ وہ جو بھی اپنی پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں، جو بھی آؤٹ پٹ لے کے آ رہے ہیں، اس میں ان کی لرننگ ضرور شامل ہے، نہ کہ یہ کہ ان کو کوئی اسسٹنس مل رہی ہے اور ایسی سپورٹ مل رہی ہے جس سے ان کی اپنی لرننگ، جیسے مثال کے طور پہ اب میں اگر آپ کو بتاؤں اے آئی کے اندر، اے آئی تو بہت زیادہ ایک ایسے سمجھ لیں جرنلائزڈ اب ٹرم ہو گیا اور ایک بہت زیادہ کامن ورڈ یوز ہونا شروع ہو گیا. اور آئی ریمبر کہ انیشیلی جیسے کمپیوٹر انجینئرنگ شروع میں ڈپارٹمنٹ بنا تھا تو کمپیوٹر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹس بھی بہت زیادہ جرنلائزڈ ٹرمز تھے، لیکن اب بہت زیادہ اسپیشلائزیشن کی طرف بات چلی گئی ہے. تو سب سے بڑا چیلنج ہائر ایجوکیشن کو یہی ہوگا کہ اے آئی کے اندر جتنے بھی آف شوٹس نکل رہے ہیں، اس کے مشین ویژن ہے، نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے، آبجیکٹ ڈیٹیکشن ہو رہی ہے، پیٹرن ریکگنیشن ہے، ڈیٹا سائنسز کی طرف اس کی ڈیمانڈ ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ کانولیوشنل نیورل نیٹ ورکس کے اوپر کس طریقے سے بہت زیادہ آپ کو انٹینسو کام کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ کیسے ہم اب ود ان اے آئی سب فیلڈس کے اندر اور سب برانچز کو ہم بہت زیادہ انٹروڈیوس کروا کر اور اسپیشلائزڈ کورسز کی طرف ہم بچوں کو لے جائیں. مثال کے طور پہ اگر بچہ 2 سیمسٹرز کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد اس کو ٹریکس ملنے چاہیے اسپیشلائزڈ، کہ اگر وہ مشین ویژن کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ پھر باقی اگلے 2 سال مشین ویژن کے اوپر انہی کورسز کو پڑھے اور انہی کی پرابلم سولوشن کی طرف جائے جو کہ اے آئی کی سب برانچز ہیں. تو اس طریقے سے میرا خیال ہے کہ ابھی ڈیزائن ہو رہے ہیں، بی ایس اے آئی کا جیسے 4 ایئرس کا کورس ڈیزائن ہو رہا ہے، بی ایس ڈیٹا سائنس کا کورس. تو ہائر ایجوکیشن میں میرے خیال سے تو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اس کو اکاموڈیٹ کیسے کیا جائے اے آئی کی سب فیلڈس کو. اور اس کے لیے ظاہر ہے دوسرا چیلنج پھر ریسورس پرسنز ہے کہ ہمارے پاس کوالیفائڈ لوگ ہوں
جو ان ٹریکس کو پڑھا بھی سکیں پھر, تاکہ اسٹوڈنٹس اگر چوز کرتے ہیں کہ میں نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی طرف جانا چاہتا ہوں تو میرے پاس ریسورس پرسنس بھی اور وہ ٹیچرس بھی ہوں جو مجھے NLP کو پڑھائیں, AI کی اس سب فیلڈ کو مجھے پڑھا سکیں. تو آئی تھنک یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے, اور اس کے اوپر ظاہر ہے کورس آؤٹ لائنس کے اوپر, کریکولم ڈیزائن کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور ہوپ فلی اس طرف ہم جا رہے ہیں. پاکستان میں یہ ٹرینڈ اس وقت پیدا ہو گیا ہے کہ سب فیلڈس کے اوپر اور سب برانچز کی AI کے اوپر بھی کام ہوا جائے. تو آئی تھنک یہ میرے خیال سے سب سے بڑا چیلنج ہے. صحیح. سر جیسے آپ انٹرنیشنلی اور نیشنلی دونوں جگہوں پہ آپ نے پڑھایا ہے, تو آپ نے اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن میں یا ان کی انگیجمنٹ میں کوئی تبدیلی محسوس کی ہے AI کی وجہ سے؟ AI کی وجہ سے خاص کر جو میں نے نوٹ کیا ہے کووڈ کے بعد سے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کووڈ کے بعد ہی 2021-22 میں AI کا ایک یوزیج بہت زیادہ بڑھ گیا. تو اس پیریڈ کے دوران خاص کر ابھی جو ہم نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ اسٹوڈنٹ میں جو سوشل انٹریکشن کا فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ کم ہوا ہے. ایک یہ ایشو میں نے کافی زیادہ نوٹ کیا ہے پورے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں, ہر جگہ پہ یہ ڈبیٹ کافی زیادہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہم کیسے انگیج کریں, واپس کیسے ان کو سوشل انٹریکشن کی طرف لے کے آئیں. اور دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ اگین جیسے میں نے بات کی, ریلائنس ہے بہت زیادہ AI کے اوپر, خاص کر ایسے سبجیکٹس میں جہاں پہ جیسے سوشل سائنسز میں ہے یا ایون جو دوسرے سائیکالوجی وغیرہ بیہیویئرل سائنسز وغیرہ کی جو فیلڈس ہیں, وہاں پہ زیادہ تر جو کام ہے وہ اسسمنٹ بیسڈ کام جو ہم دیتے ہیں نارملی وہ ایسے بیسڈ ہوتا ہے, جو پروجیکٹ بیسڈ ہوتا ہے. تو وہ ایسے پروجیکٹس یا تھیسز وغیرہ جیسے اسٹوڈنٹس لکھتے ہیں تو ان میں AI کا ریلائنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اس میں ایک جو بہت بڑا ایشو آج کل آ رہا ہے وہ پراپر سائٹیشنس کا ہے. یہ ایک ایتھیکل ایشو بھی ہے. اس کے علاوہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس میں ہم جو پراپر پیپرز ہیں یا جو بکس ہیں جو ان کانسیپٹس کا ذکر کرتی ہیں ان کو پراپرلی سائٹ نہیں کرتے, خاص کر AI کے آنے کی وجہ سے. اور یہ ایک بہت بڑا ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ کوئی بھی کانٹینٹ جو جنریٹ ہو رہا ہے جس میں آپ اگر ایسے سائٹیشنز دیکھتے ہو جو مطلب صحیح ریسورسز کو سائٹ نہیں کر رہے تو اوبیسلی یہ ایک AI کانٹینٹ جنریشن بیسڈ ایک وہ ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ایشو آج کل ہے اس میں. اس کے علاوہ میں ایک اس کے لیے جو ہم ایک پازیٹیو سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک چیز پڑھتے ہیں ایجوکیشن میں اور ٹیچنگ میں جس کو ہم ٹرو سگما پرابلم کہتے ہیں. اور ٹرو سگما پرابلم اصل میں بلوم کا ایک ماڈل ہے ایجوکیشن میں, ہائر ایجوکیشن میں. تو انہوں نے ایک اسٹڈی کی تھی کہ خاص کر یہ پاکستان میں بہت زیادہ فیزیبل ہو گیا میرے خیال سے کہ جتنی اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشو ہے اگر وہ جتنا کم ہو اتنا اسٹوڈنٹ زیادہ لرننگ کرتا ہے. اور جو ایک دوسری میں یہاں پہ ڈسکشن کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ AI کے تھرو ہی ہم اگر کورس کو ڈیزائن کریں AI کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم نے AI کی جو ٹاپکس ہیں یا AI کو ایز اسسٹنٹ لیتے ہوئے کیسے کوئی کورس لے کے جانا ہے, کیسے کوئی کوئزز دینے ہیں, اسائنمنٹس دینی ہے, اسسمنٹس کروانی ہے اسٹوڈنٹ سے, پروجیکٹس دینے ہیں. تو یہ چیز اگر ہم اپنے کریکولم میں ڈیزائن کرتے ہیں تو AI رادر دین کہ ایک نیگیٹو امپیکٹ کرے ایجوکیشن سیکٹر میں ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ دے سکتا ہے. سر مطلب جیسے اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز بھی تو یہیں پہ آتی ہے نا کہ پہلے اگر اسٹوڈنٹس ٹیچر سے سوال کرتے تھے, کوئی کام اگر اسٹوڈنٹس کو دیا جاتا تھا تو ٹیچر سے بار بار پوچھ ہوتے تھے کہ اب یہ کیسے کرنا ہے, یہ کیسے کرنا ہے. تو AI کے آنے سے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی. بالکل, یہ آپ نے بہت اچھی ایک آئیڈینٹیفیکیشن کی. جو ہیومن فیکٹر ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے. جیسے میں نے بات کی خاص کر کووڈ کے بعد بھی اور AI کے آنے کے بعد بھی ہیومن فیکٹر بہت زیادہ اس میں ڈاؤن فال آ رہا ہے. اور مطلب جو ہمیں جو امپیکٹ دیکھنا ہے وہ یہ کہ آئدر AI کے ساتھ ہم مزید ڈاؤن فال کے ساتھ جائیں یا AI کو ہم یوز کرتے ہوئے ایجوکیشن میں مزید بہتری لائیں. تو یہ ایک ڈبیٹ ہے جو ہمیں جس کے اوپر فوکس کرنا ہے. سر لیکن ابھی ایلون مسک نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں بیان دیا تھا کہ ہمیں AI کو یہاں پہ پاز دینا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور نیگیٹو بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. بالکل, جہاں تک ایلون مسک کی اپنی بات کی وہ انہوں نے اس سینس میں نہیں کہا تھا کہ آپ بالکل AI کو بند کر دو, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے یا جو جتنے بھی جو ہیومن کیپیبلٹیز ہیں وہ اتنی میچور نہیں ہوئی کہ وہ AI کو پراپرلی یوز کریں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کو سلو ڈاؤن کرنا چاہیے. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور اس کو آپ دیکھیں گے بھی آگے جا کے کہ 2030 میں
क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर हम जा रहे हैं और एक प्रॉपर डेट है Y2C के नाम से, जिसमें हम ट्रेडिशनल जो हमारे कंप्यूटर्स है, जैसे आप आजकल आप देखते हैं, आप अपने डिवाइसेस यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, जितने भी आपके सेंसर्स वगैरह हैं या जितने भी स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह हैं, ये एक सर्टन आर्किटेक्चर के ऊपर चलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह के ऊपर चलते हैं. लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के आने के बाद ये जितनी भी प्रोसेसिंग है इसकी, ये तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 1000 टाइम्स बढ़ जाएगी. तो हमारे पास और ज़्यादा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज आ जाएंगी, जिसकी वजह से AI जो आजकल सिर्फ वन टाइम हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है, उसके आने की, उस हार्डवेयर के आने की वजह से हमें 1000 टाइम्स ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा. और इसमें ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं इसकी. सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इसके इशूज़ आ सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देखते हैं जो हम इंक्रिप्शन करते हैं नेटवर्क्स में, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, लेकिन मैं इसको ईजी टर्म्स में आपको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि जो आपकी नेटवर्क के ऊपर डेटा फ्लो होती है वो इंक्रिप्टेड होती है एक सर्टन एल्गोरिदम के थ्रू, और वो एल्गोरिदम एक सर्टन मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू वो डेटा को इंक्रिप्ट करके सेंड करता है, वापस डिक्रिप्ट करता है. तो क्वांटम कंप्यूटिंग के आने की वजह से जो डिक्रिप्शंस है वो उनको डिसाइफर हम बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हार्डवेयर कैपेबिलिटीज इतनी ज़्यादा होंगी कि हम उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स लगा के उनको डिसाइफर कर सकते हैं. और ऑब्वियसली प्राइवेसी कंसर्न्स हमारे पास आ सकती हैं, सिक्योरिटी इश्यूज आ सकती हैं उसमें. तो ये एक है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली आ रहा है, लेकिन अगेन इससे भी काउंटर करने के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा. और हम ये बात नहीं कर सकते कि भाई आप बिल्कुल ही स्टॉप कर दो AI की ग्रोथ को, AI की रिसर्च को. रादर देन कि हम स्टॉप करें, हमें काउंटर सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे जितने भी इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं. सर, जैसे हर क्लासरूम का एक रिवायती आप कह सकते हैं सेटअप होता है, तो क्या AI उस चीज़ को तब्दील कर सकता है? और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि जो टीचर्स की जॉब है, क्या AI की वजह से उनको खतरा है? बिल्कुल, ये बहुत ही क्या कहते हैं हीटेड टॉपिक है कि क्या मेडिकल प्रोफेशनल्स को हटा दिया जाएगा, क्या टीचर्स को हटा दिया जाएगा. तो आई थिंक मेरा ख्याल है इस वक्त इस जो करंटली हम अभी देख रहे हैं सिचुएशन, उसमें तो ये है कि मेरा ख्याल है इंसान को आप जो है ना बिल्कुल ही एलिमिनेट नहीं कर सकते. एक इंसान जो तजुर्बे करके आता है, जो अपने एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करके आता है, फिर वो अपने स्टूडेंट्स को शेयर करता है. टेक्निकली जाहिर है कुछ हेल्प आप ले सकते हैं कोडिंग में, और आप कह सकते हैं सर बहुत ज़्यादा मुझे प्रोग्राम कर दिया इसने, कोडिंग कर दी वो. लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंसान की वैल्यू को आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकेंगे. और इस क्लासरूम के अंदर भी टीचर की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी. जाहिर है वो सपोर्ट लेगा, असिस्टेंस लेगा, जैसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर लगा के आप स्लाइड्स, पावर पॉइंट आया तो आपने उसी की हेल्प शुरू कर दी लेना, और जो आप चौक और उससे लिख रहे थे मार्कर से टीचर, वो स्लाइड्स चलाना शुरू हो गया. और अब AI के जरिए से ये होगा कि शायद और ऑटोमेशन हो जाए, और टीचर्स को सपोर्ट मिल जाएगी, या डॉक्टर्स को सपोर्ट मिल रही है, या जैसे सिविल इंजीनियर्स को सपोर्ट मिल रही है AI के जरिए से. लेकिन आई थिंक और आई रियली डाउट कि इंसान को कभी भी आप 100% एलिमिनेट कर सकें. जो टीचर का रोल होगा क्लासरूम में वो हमेशा रहेगा, और वो हमेशा सुपरवाइज करेगा एडवाइजर के तौर पे, मेंटोर के तौर पे. और उसकी जरूरत मुझे लगता है कि, और इंसान का इंसान से राब्ता ही इंसान को जिंदा रखेगा. क्योंकि अगर आप फुल मशीनों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, और आप टूल्स के ऊपर, और आप कंप्यूटर के ऊपर, और आप कहेंगे मैं चैट भी जो है वो AI के आर्टिफिशियल बॉट से ही करूं और इंसान से बात नहीं करूं, तो मेरा ख्याल है कि ये इंसान के लिए मुश्किल होगा. इंसान इंसानों से जान नहीं छुड़ा सकता इतनी आसानी से, और स्टूडेंट्स टीचर से भी इतनी जल्दी मेरा ख्याल है जान नहीं छुड़ा सकेंगे. तो ये मेरा ख्याल है 100% एलिमिनेट नहीं होगा. ऑब्वियसली ये सपोर्ट करेंगी सारे टूल्स, और बेहतर बनाएंगी, टीचिंग को बेहतर जरूर बनाया जाएगा. और अगर आप लोगों ने डेविड जे मिलान का नाम सुना हो, डॉक्टर साहब ने जरूर, जिन्होंने CS50 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस की क्लास है, और वो हार्वर्ड के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, और उनकी क्लास जो CS50 है वो पूरी दुनिया से आप कहीं से भी बैठ के एक्सेस करते हो, और आप उनके लेक्चर्स ले लेते हो. तो अब ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल हुआ कि आप हार्वर्ड के प्रोफेसर से पाकिस्तान में बैठ के आप पढ़ सकती हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, इंडियंस बहुत ज़्यादा इनरोल्ड हैं. तो ये देखें बेनिफिट्स हैं टेक्नोलॉजी के. इसी तरह AI के बेनिफिट्स तो बहुत होंगे, और क्लासरूम बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए, और हो रही है. लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इंसानी टच है, और जो इंसानी बात है कि एक इंसान से बात होगी, और उसके इंटेलेक्ट और उसके क्रिएटिव पार्ट की जो बात होगी, वो मेरा ख्याल है कि AI के अंदर अभी उस शायद लेवल पर हम नहीं है कि AI क्रिएटिव भी बन सके. कोशिश तो की जा रही है कि वो क्रिएटिव आंसर्स भी करे, ड्राइंग्स भी करे, या जैसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना लेता है तो एक आर्टिस्ट ही बना सकता है. तो आई थिंक ये जो आपकी बात है कि क्लासरूम से टीचर की सिग्निफिकेंस AI की वजह से मेरा ख्याल है कम नहीं होगी, बट स्टिल आई थिंक ये इंसान की ज़रूरत रहेगी. और मेरा तो ये बिलीव है कि
جو وہ فیض ہے، کہتے ہیں نا فیض انسان سے ہی حاصل کرتا ہے. تو کچھ لوگوں کے تجربے ہوں گے جن کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، ان کے آپ ایکسپیرینسز جب سنیں گے تو وہ چیز آپ کو اے آئی کا دنیا کا کوئی بھی ماڈل نہیں دے سکے گا. جو ایک انسان تجربہ کر کے کہیں سے آیا ہوگا اور وہ اپنی بات بتائے گا اور وہ ایکسپیرینس سے کچھ چیز شیئر کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ انسان اور ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کو ضرورت ضرور رہے گی، اور اسٹوڈنٹس کو بھی ٹیچر کی. یہ میرا خیال ہے وائس ورسا ہے، دونوں ڈیپینڈنٹ ہیں. اور یہ سسٹم میرا خیال ہے بہتر ہوگا، امپروو ہوگا اے آئی کی وجہ سے، بٹ ہیومن انٹریکشن ختم نہیں ہو سکے گی 100%. سر جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ کام تو کرتا ہے لیکن اسے کمانڈ دینے کے لیے بھی تو کوئی چاہیے. تو یہی بات آپ کی پروو ہو گئی کہ انسان کا ہم ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے کیریکٹر. بالکل ایسے کر رہے ہیں ری انفورسمنٹ لرننگ. اور اگر آپ نے کچھ نام ایسے سنے ہو، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو سپروائزڈ لرننگ ہے اس کا بالکل ہی پارٹ ختم ہو جائے اور انسپروائزڈ ہو جائے الگورتھمز، اور خود ہی وہ اپنے آپ کو لرننگ کرا رہے ہوں. تو وہ بہت ایک تھیوری تو اس طرح کی بھی ہے کہ ایونچولی یہ مشینز، یا جیسے اگر آپ نے ٹرمینیٹر دیکھی ہو مووی، تو اس میں تو یہی کانسیپٹ دکھایا تھا کہ ٹرمینیٹر میں بھی یہی تھا کہ مشینز اوور کم کر رہی ہیں ہیومنس کو، وہ اتنی امپاورڈ ہو گئی ہیں، خود ڈیسیجن میکنگ کر رہی ہیں. تو آئی تھنک یہ اچھا انسان سوچ تو رہا ہے. یہ جیسے اگر آپ موویز میں دیکھیں تو بہت زیادہ پہلے ہی اس چیز کو دکھایا تو گیا ہے کہ، اور میٹرکس بھی اگر آپ لوگوں نے مووی دیکھی اس میں بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں پلگڈ ہے سارے، اور وہ مشینز اتنی زیادہ حاوی ہیں انسان کے اوپر اور وہ اتنی ڈیولپ ہو چکی ہیں. تو ہو سکتا ہے ایونچولی ایک تھیوری تو یہ بھی ہے کہ مشینز شاید اوورٹیک کر لیں ہیومنس کو، اور تبھی وہ آپ جو ایلان مسک کی بات کر رہی ہیں وہ شاید اسی کی ریفرنس سے ہو کہ یار اس کو ہمیں روکنا پڑے گا، اگر یہ اتنا زیادہ ڈیولپ ہو گئے تو شاید ہماری ضرورت ہی ختم ہو جائے. تو ابھی اس وقت تو میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے، سپروائزڈ لرننگ ہی ہو رہی ہے، اور وہی آپ کی بات ہے کہ ہیومن ان پٹ لازمی ہے، ہیومن ٹیوننگ بھی ہو رہی ہے، انسان اس کو مرضی کے مطابق ٹیون بھی کر رہا ہے، پرابلم اسپیسیفک الگورتھمس کو پرابلم کے حساب سے ٹیون کر رہے ہیں. اور فیلڈ کے ایکسپرٹس چاہیے. اگر مائننگ یا جیولوجی کا بندہ اگر کوئی جیولوجی کا ایشو سالو کر رہا ہے یوزنگ مشین لرننگ الگورتھمس، تو ایکسپرٹ کی اوپینین لازمی ہے، کیونکہ اس ڈیٹا کو آپ نہیں سمجھ سکتے. اگر اسی طریقے سے کوئی میڈیکل کا ڈیٹا ہے تو آپ کو سرجن یا آپ کو میڈیکل بندہ چاہیے جو ان پٹ دے گا کہ ہاں یہ ڈیٹا کا مطلب یہ، اس ڈیٹا کی یہ سینس ہے. تو ظاہر ہے فیلڈ ایکسپرٹس کو آپ 100% تو وہ نہیں کر سکتے ایلیمنیٹ، بٹ یہ جا اسی طرف رہا ہے. سر مطلب جیسے وہ کام ختم تو نہیں کر سکتا، آسان کر سکتا ہے. کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس اے آئی ہے وہ اب اسٹوڈنٹس کے پیپرز چیک کرے گا ٹیچرس کی جگہ، لیکن ٹیچر اسے کمانڈ دے گا تو وہ کرے گا. پیپرز تو وہ چیک کرے گا، لیکن جب تک ٹیچر سے کہے گا نہیں کہ پیپر چیک کر کے دو، اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر دے گا، اور ٹیچر کے لیے مطلب وہ سر کھپانا اور وہ زیادہ ایزی رہے گا. اصل میں یہ دیکھیں اگین جو اسیسمنٹس ہیں تو جو ٹرو فالس یا ایم سی کیوز ہوں گے وہ تو بہت آٹومیٹڈ ہے آلریڈی. لیکن اگر ایک بندہ ایسا پیپر دے رہا ہے جس میں کچھ اس نے لکھنا ہے اور اپنی کچھ اظہار کرنا ہے کسی بات کا یا کسی رائے کا، تو اس رائے کو وہ جج کیسے کرے گا؟ یہ اس کے لیے تو آپ کو بہت کمپلیکیٹڈ یہی ڈیزائن کرنا پڑے گا، اور وہ سائیکالوجی کا بندہ یا لیٹ سے جو اس فیلڈ کا بندہ ہے وہی ٹیچر ہی جج کر رہا ہوگا، اسیسمنٹ کرے گا. تو آئی تھنک اس میں بھی بڑا ٹائم ہے کہ کس طریقے سے وہ والا پارٹ بھی جج ہو جائے. اور کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ جو ہیومن رائٹنگ ہے، ہینڈ ریکگنیشن، رائٹنگ کی بھی ریکگنیشن ہو، اور رائٹنگ میں جو اظہار ہو رہا ہے ایموشن کا، چاہے وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے یا نیوٹرل ایموشن ہے، اس کے اوپر بھی جیسے اس کے اندر نیچرل NLP کی جو نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی فیلڈ ہے، اس میں یہی کام ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو بھی ہم آٹومیٹ کر دیں. تو یہ جان تو چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسانوں سے اور ٹیچروں سے بالکل جان چھٹ جائے، اور اگر ایک بچہ کچھ لکھ رہا ہے تو اس کو آٹومیٹڈ اے آئی کے الگورتھمز ہی جج کر کے اسیس کریں. تو جا تو ہم اسی طرف رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ کتنے عرصے میں یہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اگلے 10 ایئرس میں یا 20 ایئرس میں. تو سر آپ نے جیسے نیشنلی اور انٹرنیشنلی بہت سے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے، تو اے آئی تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہر کوئی یوز کر رہا ہے، مطلب نیشنلی بھی یوز کریں، انٹرنیشنلی بھی یوز کریں. تو ایک بیسک فرق جو آپ نے دونوں جو ہے مطلب سائٹس کے اسٹوڈنٹس میں دیکھا کہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کیسے یوز کرتے ہیں اور باہر کے ملک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے یوز کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کمپیریزن کی کہ انٹرنیشنلی اسٹوڈنٹس اے آئی کو کیسے یوز کر رہے ہیں اور پاکستان میں کیسے یوز کر رہے ہیں، تو میرا آپ نے ایک بہت اچھا کمپیریزن کیا کہ میرا ایکسپیرینس ہے دونوں ایک کنٹریز کے حوالے سے. میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان میں ٹیک سیونس بہت زیادہ ہوتی ہے، نئے ٹیکنالوجیز کو اسی وقت یوز کرنے میں، ایکسپلور کرنے میں ان کی کافی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اور اوبیسلی ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، ان کو ایکسیس بھی ہوتی ہے، اور یونیورسٹیز بھی ان کو ہیلپ کرتی ہے نئے ٹیکنالوجیز کو ایکسیس کرنے میں. اسٹیٹ آف دا آرٹ جتنے بھی ٹیکنالوجیز، ٹیکنیکس، الگوریدمس جو بھی پبلش ہو رہے ہیں یا مارکیٹ میں آ رہے ہیں
ان کو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. اور پاکستان میں اوبیسلی اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے اس حوالے سے کہ اسٹوڈنٹس اے آئی ٹیکنالوجیز کو پراپرلی یوز کر سکیں. اوبیسلی پاکستان میں ریزنس ہیں کہ جو ریسورسز ہیں ہمارے پاس ایکسیس ہے خاص کر انٹرنیٹ کا وہ سب کے پاس نہیں ہے. جس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈیوائڈ بہت زیادہ ہے پاکستان میں ڈفرینٹ سوشو اکنامک ریزنس کی وجہ سے, ڈفرینٹ ریجنس کی وجہ سے, خاص کر بلوچستان میں یا بلوچستان میں جتنے بھی دور دراز علاقے ہیں ان میں انٹرنیٹ کی ایکسیس کی وجہ سے. تو یہ ایک ڈیوائڈ ہے اوبیسلی, ڈیجیٹل ڈیوائڈ پاکستان میں یہ چیز ہے. ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ جتنے بھی انٹرنیشنل, کیونکہ میری جو ایک طریقے سے انٹریکشن ہے وہ زیادہ تر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان اے سینس وہ اسٹوڈنٹس جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں ماسٹرز میں یا پی ایچ ڈی میں, تو ان کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن میری ہوتی ہے. اور میں نے ایک چیز وہاں پہ یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وہ اپنے ریسرچ کو بہت ہی اپلیکیشن اسپیسیفک رکھتے ہیں, ریئل ورلڈ اپلیکیشنس کے اوپر وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں رادر دین کہ کوئی ایسی چیز کسی ایسی چیز کے اوپر کام کرنا جس کا کوئی ایسا پراپر آؤٹ پٹ نہ ہو. ٹھیک ہے ایکسپیریمنٹلی ریسرچ کے حوالے سے ان کا وہ بھی کام کرتے ہیں بہت زیادہ, لیکن یہ چیز میں نے اسٹوڈنٹس میں بہت زیادہ وہ فیکلٹی بہت زیادہ کام کرتی ہے اس کے اوپر کہ ریسرچ میں اور تھیوریٹیکل ڈیولپمنٹ میں یا کانسیپچول ڈیولپمنٹ میں کیسے ہم نے کانسیپٹس کو مزید بہتر بنانا ہے, مزید نئے کانسیپٹس لے کے آنے, تو فیکلٹی اس کے اوپر بہت کام کرتی ہے. لیکن جہاں تک آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی تو اسٹوڈنٹس میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی ہے کہ وہ ریئل ورلڈ اپلیکیشنس کے اوپر بہت زیادہ جاتے ہیں. ٹریفک مینجمنٹ ایشوز ہوں گے, پارکنگ کے ایشوز ہوں گے, گاربیج کلیکشن کے ایشوز ہوں گے, ان کے اوپر خاص کر انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس اور ماسٹر اسٹوڈنٹس ریئل ورلڈ میں اس کی ڈپلائمنٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. اور پاکستان میں بھی اوبیسلی ہے آج کل, میں دیکھ رہا ہوں ہماری یونیورسٹیز میں بھی فائنل ایئر پروجیکٹس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس اس کے اوپر کام کرتے ہیں. لیکن اگین وہ یہ ہے کہ ان کی ایکسیس یا ان کی جو ایک طریقے سے ڈپلائمنٹ ہوتی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے, اگین ریسورسز کی کمی کی وجہ سے. مطلب کہ اگر آپ دیکھیں خاص کر کمپیوٹر سائنس میں, کمپیوٹر انجینئرنگ میں, اگر ہم صرف ڈپلائمنٹ کی بات کریں, آئی او ٹیز کی بات کریں, سینسرز کی بات کریں, تو ان سینسرز تک ایکسیس اور ان کو خریدنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان میں. تو یہ ایک ایشو ہے. تو یہ کمپیریزن ہے میرے خیال سے دونوں کنٹریز میں. سر اب یہ سوال میں آپ دونوں سے کرنا چاہوں گی کہ مستقبل ظاہر ہے فیوچر تو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے بدل رہا ہے, تو مستقبل میں اے آئی کی وجہ سے ایجوکیشن سیکٹر جو ہے آپ کے پاس اس میں کیا کیا تبدیلی آ سکتی ہے اور ان تبدیلیوں کے لیے ہمیں کس طرح کی تیاری کرنی پڑے گی؟ بالکل تبدیلی تو دیکھیں, اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کووڈ کی وجہ سے ہی بہت کچھ چینج ہوا اور ٹیکنالوجی کے یوز کو لوگوں کو میں تو سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں کووڈ نے ہی سمجھایا کہ وہ میٹنگز یا وہ سیشنز جو لوگ چائے پانی پہ لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک چھوٹی سی ڈیسیجن کے لیے ایک میٹنگ کرتے تھے کہ میٹنگ کال ہوگی, وہ سارا کچھ مائکروسافٹ ٹیمز پہ یا زوم پہ چلا گیا اور لوگوں نے اپنے کمروں سے بیٹھ کے ڈیسیجنز کر لیے جن کے اوپر لاکھوں روپے میٹنگز پہ خرچ ہو رہے تھے. تو آلریڈی کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ ہمیں نظر آیا پینڈیمک کی وجہ سے چینج کہ ٹیکنالوجی کیسے ٹرانسفارم کر سکتی ہے. اور بہت ساری جیسے فائل کی پروسیسنگس تھی کہ فائل کے اپروولز آ رہے ہیں تو وہ اب ایک ای میل پہ آ گئے, اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پھرنا پڑتا تھا در در پہ کہ بھائی میری فائل کہاں ہے یا اپروول کدھر ہے. تو میرا خیال ہے اس اے آئی کی وجہ سے بھی, اور ظاہر ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کیسے کلاس رومز ٹرانسفارم ہو گئی ہیں. میرے خیال سے تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ سپورٹ مل چکی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو CS50 کی کلاس میں نے آپ کو بتائی, اس کی جو کانٹینٹ کی اویلیبلٹی اب ہمیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے مل رہی ہے. ایک سے ایک دنیا کا بڑا پروفیسر اور اس کے لیکچرز اور اس کا جو کریکولم ہے, اب اسٹوڈنٹس کے پاس بہانے نہیں ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اب کوئی اسٹوڈنٹ بہانہ کر سکتا ہے کہ مجھے مٹیریل نہیں ملا تھا یا مجھے ٹیچر یا مجھے لیکچر میں نے مس کر دیا. تو کیونکہ ایک سے ایک لیکچر ریکارڈ کر کے اب ٹیچرز رکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ بعد میں دیکھ لیں جب آپ کے پاس ٹائم. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایز بھی آیا ہے بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اور اوور آل ظاہر ہے اے آئی از اے پارٹ آف دا ٹیکنالوجی. تو آئی تھنک بیکاز آف دیٹ ایوالونگ ٹیکنالوجی اور جتنے ریپڈلی یہ چینج ہو رہا ہے سسٹم, تو بہت زیادہ لوگوں کو کمفرٹ ملا ہے, بہت زیادہ انٹلیکچوئل سپورٹ بھی ملی ہے, لوگوں کو مٹیریلز دنیا کے ٹاپ کے مل گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ آگے جا کر اس سہولت کی وجہ سے مجھے تو یہی لگتا ہے, ایکسپیکٹیشنز تو یہی ہیں کہ بہت اچھے برینز پروڈیوس ہم کر سکیں گے اور جو کہ بہت سارے ایشوز کو ریزالو کر سکیں گے.
جو کہ ایسے ایشوز ہیں جو لوگوں کو ٹچ کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل ہیں لوکلی ڈومیسٹک ایشوز جیسے ہوتے ہیں لوکل ایشوز ہمارے. تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا, مجھے لگتا ہے کہ جیسے کریکولم پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس طریقے سے ہم ڈیزائن کر لیں کہ اس کے اندر انکارپوریٹڈ ہوں وہ باتیں کہ ہم کیسے ٹیکنالوجی کو یا اے آئی کو یوز کرتے ہوئے اپنے لوگوں کے مسئلے کو حل کر سکیں. اور لوکل ایشوز ہم جیسے الیکٹریسٹی کا پاور جنریشن کا بہت بڑا ایشو ہے, اس کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے, کیسے اس ڈیٹا کو کہ جو NTDC جو نیشنل ٹرانسمیشن والی ہماری لائن ہے اس کے ڈیٹا کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یا میٹرز کے ڈیٹا کو اور بجلی کی کنزمپشن کو یا لیکیجز ہیں, یا بہت کچھ ہو سکتا ہے. یعنی اس ڈومین میں ہی اگر اے آئی کی صحیح امپلیمنٹیشن کی جائے تو ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں کلاس روم کے انوائرمنٹ کے اندر ہی یہ انکارپوریٹ کیا جائے کریکولمس کے اندر ہی کہ اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ خاص طور پہ کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ, جیسے ہمارے پاس IT کا بھی ڈپارٹمنٹ ہے, کمپیوٹر انجینئرنگ کا, یہ چاروں ڈپارٹمنٹ سملر ہیں. تو ان کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ کلاس رومس کو ایوالو کرنا پڑے گا اور کریکولمس کو ہمیں بہت ریپڈلی چینج کر کے ایوالو کرنا پڑے گا, ڈیزائن کرنا پڑے گا اس طریقے سے کہ وہ لوگوں کو سولوشنز دے سکیں اور لیٹسٹ بات کو وہ سمجھا سکیں. اور ظاہر ہے اگین اس میں ریسورس پرسنس کی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی کہ ہمارے پاس ٹیچرز بھی اچھے ہوں تو ظاہر ہے تبھی وہ پھر ڈلیوری بھی اچھی ہوگی. اور ہم کیسے, بہت بڑا مسئلہ برین ڈرین کا بھی ہے کہ اچھے ٹیچر جیسے اب ڈاکٹر عتیق صاحب بھی ہمارے سامنے ایگزامپل ہیں, تو اب برین ڈرین ہو گیا, ابھی جا کے UK میں پڑھا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم لوکل اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے اچھے لوگوں کو یہاں روکیں اور کوالیفائڈ لوگ جو یہاں آ رہے ہیں ان کو ہم کیسے مجبور کریں گے وہ کلاس روم میں رکیں تو صحیح, وہ ان کلاسوں میں جا کے پڑھانا جو چاہیں ان کو ایسا اسسٹیو اور سپورٹیو ماحول دیا جائے. تو بہت ساری اس میں ظاہر ہے کہ باتیں ہیں, ملٹیپل ایشوز ہیں کہ برین ڈرین بھی ہے, ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی بھی کمی ہے. تو ان ساری چیزوں کو میرا خیال ہے ٹیکل کرنا پڑے گا تو میرا خیال ہے کلاس روم کا انوائرمنٹ اور ساری چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. بالکل سر, آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, میں ان سے اتفاق کروں گا کہ فیوچر میں ہمیں گلوبل کولابریشنس کے اوپر, گلوبل انٹریکشنس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آج کل ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ دا ورلڈ از اے گلوبل ولیج, اور ہمیں یہ ٹرم AI کی وجہ سے اور بھی زیادہ ایک ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہ ٹرم واقعی ٹروتھ آ رہی ہے اس میں. تو میرے خیال سے گلوبل کولابریشنز ہمیں بہت زیادہ بڑھانی چاہیے ود رسپیکٹ ٹو, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن کیا کہ ڈفرینٹ لیکچررز, ٹیچرز, پروفیسرز جو دوسری اچھی یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں ان کے لیکچرز ہم اپنی یونیورسٹیز میں بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور یہ آلریڈی ہو بھی رہا ہے, ڈفرینٹ موک کورسز کے تھرو اسٹوڈنٹ اس کو آلریڈی کر بھی رہے. لیکن میں ایز اے پراپر چینلائزڈ طریقے سے اس کو دیکھنا چاہوں گا کہ یونیورسٹیز میں گلوبل کولابریشنس کے تھرو کیسے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور دوسری جو سب سے بڑی چیز ہمیں فیوچر میں کرنی پڑے گی وہ ریگولیشنس کی ہے, ایتھکس, خاص کر پلیجرزم کے ایشوز جو ہیں یا ڈفرینٹ اور بھی ریگولیشنز ہیں, پرائیویسی کی کنسرنز ہیں. تو ان کو کیسے ہم نے ایجوکیشن سیکٹر میں ایڈریس کرنا ہے, خاص کر ہائر ایجوکیشن میں, اس کے لیے ہمیں پراپر پالیسیز ڈیفائن کرنی پڑے گی. پاکستان میں آلریڈی ہے کچھ ایسے ریگولیشنز ہیں لیکن ڈپلائمنٹ نہیں ہے اس کی. اور ریئل ورلڈ جو ایجوکیشن سیکٹر میں گراؤنڈ پہ جو اس کی ڈپلائمنٹ ہے وہ ایسا ہمیں دیکھنے کو نظر نہیں آ رہی دیکھنے کو. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی مینشن کیا کہ ہمیں ٹریننگ دینی پڑے گی خاص کر ٹیچرس کو. اور یہ جو اپروچ ہے ہمیں کہ AI کو ایز اے پازیٹیو ایز اے پازیٹیو ایلیمنٹ ہمیں کیسے ٹیچنگ میں اس کو انڈکٹ کروانا ہے. تو یہ ایک پراپر ٹریننگ کے تھرو ہی ہم اس کو ٹیچرس کو بتا سکتے ہیں. اور ٹیچرز میں اوبیسلی کمپیوٹر سائنس کے جو ٹیچرز ہیں یا کمپیوٹر سائنس سے جو ریلیٹڈ ٹیچرز ہیں ان کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے, لیکن آپ کے دوسرے ٹیچرز بھی ہیں جیسے سوشولوجی میں ہے, میڈیا میں آپ لوگ ہو گئے یا آرٹس میں ہیں, تو ان کو بھی اس چیز کی ٹریننگ دینے کی کافی ضرورت ہے. اور ان میں بھی یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ کیسے آپ AI کو پراپرلی یوز کر کے اپنے لرننگ گولس کو, لرننگ آؤٹ کمس کو بہتر بنا سکتے ہو. تو میرے خیال سے یہ تین چیزیں, خاص کر پاکستان کی اگر میں بات کروں, ان تین چیزوں کے اوپر فوکس کرے, جس میں گلوبل کولابریشنز ہیں, ریگولیشنز ہیں, ایتھکس ہے, پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے, اور آپ کی ریسورس ٹریننگ ہے AI کے حوالے سے.
اور کیریکولم میں اس کو ہم کیسے انڈکٹ کریں. تو یہ 3 چیزیں اگر ہم کر لیتے ہیں ود ان دا نیکسٹ 2-3 ایئرس تو یہ ایجوکیشن سیکٹر میں پاکستان میں ہائر ایجوکیشن میں بہت بڑا امپیکٹ دے سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ لوگوں نے اپنے انتہائی بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ یہاں پر آپ نے جو ہے اس ڈسکشن میں آپ حصہ بنے. ساتھ ہی ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ جتنے بھی لوگوں نے آج ہمارا یہ پروگرام دیکھا ان کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ہماری یہ باتیں کسی نہ کسی طرح فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی. اسی امید کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.